آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 44، 45 اور 46 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ وقیل اور کہا گیا یا ارض اے زمین ابلعی تو نگل لے ماءکی اپنا پانی ویا سماء اور اے آسمان اقلعی تو تھم جا برسنے سے وغیض الماء اور کم کر دیا گیا پانی وقضی اور تمام کر دیا گیا الامر ان کا کام واستوت اور وہ کشتی جا ٹھہری علی الجودی جودی پہاڑ پر وقیلا اور کہا گیا بعدن دوری لعنت ہے للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ 80 افراد تقریباً 150 دن تک کشتی میں موجود رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب پھیر دیا تو 40 دن وہ بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں پہنچ کر وہ ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو وہ ان پر جھپٹ پڑا۔ جب اس کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہ افراد رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے اور 150 دن تک پانی میں رہے، جن میں سے 1 ماہ جبل جودی پر ٹھہرے رہے، پھر محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ اس دن سیلاب کے عذاب سے نجات حاصل ہونے پر وہ لوگ تشکر کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ محمد بن اسحاق بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح روکنے کا ارادہ فرمایا تو زمین پر زبردست ہوائیں چلائیں جس سے پانی رک گیا، چشمے ابلنے بند ہو گئے، پانی کم ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ زمینیں خشک ہو گئیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب طوفان اپنی انتہا پر پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم فرمایا گیا کہ اے آسمان تھم جا، پھر پانی خشک کر دیا گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا کام پورا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی 6 مہینے زمین میں گھوم کر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ موصل یا شام کی حدود میں واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے اور 10ویں محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو آپ علیہ السلام کے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اہل کتاب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب کو کشتی سے باہر نکالو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ آئندہ کبھی اہل زمین پر ایسا زبردست طوفان نہیں آئے گا، اور اس وعدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک علامت مقرر فرما دی جسے قوس قزح کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ قوس قزح اللہ تعالی کی طرف سے طوفان سے امن کا پیغام ہے۔ قوس قزح بارش کے دنوں میں آسمان پر تلوار کی شکل میں کئی رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاشورہ کو روزہ خود رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم فرمایا، اور اس کی فضیلت کے بارے میں
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ اور نوح نے پکارا ربہ اپنے رب کو فقال چنانچہ اس نے کہا ربی اے میرے رب ان ابنی بلا شبہ میرا بیٹا من اہلی میرے اہل میں سے ہے وَإِنَّ اور بلا شبہ وعدک الحق تیرا وعدہ حق سچا ہے وَأَنْتَ اور تو احکم بہتر فیصلہ کرنے والا ہے الحاکمین تمام فیصلہ کرنے والوں سے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ان کے بیٹے کنعان کے درمیان لہر حائل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس کی نجات طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تو نے مجھ سے میری اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور اس وعدے کو پورا ہونے میں کوئی شک نہیں، بے شک تو سب حاکموں سے بڑھ کر جاننے والا اور سب سے زیادہ عدل فرمانے والا ہے۔ قال اللہ نے کہا یا نوح اے نوح انہو بے شک وہ لیسا نہیں ہے من اہلی کا تیرے اہل میں سے انہو بلا شبہ اس کا عمل غیر صالح عمل غیر صالح ہے فلا چنانچہ نہ تسلنی تو مجھ سے سوال کر ما اس چیز کا کہ لیس لکا نہیں ہے تجھے بھی علم اس کا کوئی علم۔ فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال تو اسی چیز کا ہوتا ہے جس کا علم نہ ہو، جس چیز کا علم ہو اس کے سوال کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ دراصل عربی میں سوال کا لفظ مانگنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور پوچھنے کے بارے میں بھی۔ پہلا جواب یہ ہے کہ صرف وہی چیز مانگنی چاہیے جس کے متعلق اچھی طرح معلوم ہو کہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ یہ چیز مانگنے پر ناراض نہیں ہوگا، جس کے متعلق یہ علم نہ ہو بلکہ اس کے ناراض ہونے کا بھی خطرہ ہو تو وہ ہرگز نہیں مانگنی چاہیے۔ اب نوح علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کے وہ فرمان موجود تھے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ پھر بھی انہیں اس کا علم نہیں ہو سکا کہ اس درخواست پر اللہ تعالیٰ کی کس قدر ناراض ہوں گے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی درخواست کا جواب تو انہو لیس من اہلک کہہ کر دے دیا تھا، اب اس سے آگے امکان تھا کہ نوح علیہ السلام بیٹے کے نجات نہ پانے کفر پر مستحق عمرانی کے متعلق سوال کرتے کہ اس میں کیا حکمت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس سے روک دیا کہ میری حکمتوں تک تمہارے علم کی رسائی نہیں ہو سکتی، اس لیے مجھ سے ایسی بات مت پوچھنا۔ یعنی پوچھنے بھی وہی بات چاہیے جس کے متعلق علم ہو کہ جس سے پوچھ رہے ہیں وہ اس سوال پر ناراض نہیں ہوگا۔ انی بے شک میں اعیذو کا تجھے نصیحت کرتا ہوں ان تکونا یہ کہ نہ ہو تم من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ فرمایا قال یا نوح انہو لیس من اہلک فرمایا اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں بلکہ الا من سبق علیہ القول کے تحت کفر کی وجہ سے تمہارا اہل ہونے کے شرف سے محروم ہے اور ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہے جن کے غرق کیے جانے کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ انہو عمل غیر صالح عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس کے عمل اچھے نہیں ہے۔ یہ معنی اس صورت میں درست ہو سکتا ہے کہ عمل مصدر کو مبالغہ کے لیے اسم فاعل عامل کے معنی میں مانا جائے، جیسے زید عادل کو زید عادل کے معنی میں لیا جاتا ہے، یعنی یہ غیر صالح عمل کرنے والا ہے۔ مگر مفسرین کے مطابق عمل کی ضمیر نوح کی دعا کی طرف جاتی ہے کہ آپ نے اپنے مشرک بیٹے کے حق میں جو سفارش کی ہے یہ کام اچھا نہیں ہے۔ جب دیکھتے سیدنا نوح علیہ السلام سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ملول ہو گئے اور اللہ سے اس انداز میں التجا کی کہ یا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا اور وہ وعدہ بھی سچا اور تیرا فیصلہ بھی سب حاکموں سے بہتر، اور آخر جس کی کوئی اپیل بھی نہیں، یہ غرق ہونے والا بیٹا بھی تو میرے اہل
میں سے ہی تھا، پھر اسے غرق کرنے میں کیا حکمت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ایک بے ایمان آدمی نبی کے اہل میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہرگز تمہارے اہل میں نہیں تھا، خواہ وہ تمہارا صلبی بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھو آئندہ مجھ سے ایسے جاہلانہ سوال کبھی نہ کرنا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ نجات کے لیے صرف نسبی قرابت کا اعتبار نہیں بلکہ اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ جیسے کنعان کو حضور علیہ السلام نسبی قرابت تو بدرجہ اولا حاصل تھی، لیکن چونکہ دینی قرابت یعنی ایمان حاصل نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حضور علیہ السلام سے قرابت کی نفی فرما دی۔ انہو عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل اچھا نہیں تھا۔ ایک اور یہ ہے کہ اس آیت میں حضور علیہ السلام کے سوال کے بارے میں کلام ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح، آپ نے جو سوال کیا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کے حق میں شفاعت قبول فرماتا ہے، لہذا آپ علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی نجات کا سوال کرنا ہی درست نہیں۔ اس سوال و جواب سے ایک نہایت اہم سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ایمان اور عمل صالح ہی کی قدر و قیمت ہے۔ صرف یہی نہیں کہ کینان کی نبوت زادگی اس کے کچھ کام نہ آ سکی، بلکہ ایک اولو العظم نبی اپنے بیٹے کی نجات کی التجا کر رہا ہے تو الٹا اسی پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ ایسے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جنہوں نے سچی نجات کے لیے طرح طرح کے عقیدے وضع کر رکھے ہیں۔ کسی شخص کا سید ہونا یا کسی بزرگ کا صاحبزادہ ہونا اللہ کے ہاں کچھ وقت نہیں رکھتا۔ یہ بھی یاد رہے کہ سوال سے منصب نبوت میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، کیونکہ حضور علیہ السلام اپنے بیٹے کے اظہار اسلام کی وجہ سے اسے مسلمان سمجھتے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام ظاہر پر ہی حکم لگاتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کلام ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بیٹے کے عمل اچھے نہ تھے، وہ شرک کرتا تھا اور آپ علیہ السلام کو جھٹلاتا تھا۔ دوسرا قول راجح ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔